کیا جس کی سیرت کے نام پہ جلسے کرتے ہو اس کی تعلیمات یہی ہے؟ لوگ جس کا دن مناتے ہیں اس کے دن کو اس کی یاد سے روشن کرنے کے لیے وہ کام کرتے ہیں جو وہ کام کیا کرتا تھا۔ اگر کوئی موسیقار مر جائے اس کا دن مناتے ہوئے لوگ سازندوں کو بلاتے ہیں، گویوں کو بلاتے ہیں، چمٹا بجانے والوں کو بلاتے ہیں، ڈھولک پہ تھاپ لگانے والے کو بلاتے ہیں، کیونکہ اس کی روح خوش ہوگی، وہ یہی کام کیا کرتا تھا۔ شاعر مر جائے اس کے دن کو مناتے ہوئے لوگ مشاعرے کرتے ہیں، ادیب مر جائے اس کی یاد تازہ کرتے ہوئے لوگ ادب پارے پیش کرتے ہیں، کوئی دلیر مر جائے، بہادر مر جائے، لوگ اس کی یاد مناتے ہوئے اس کی شجاعت کے تذکرے کرتے یا اس کی یاد میں سپاہیانہ کھیل کھیلتے۔ اور تم ربیع الاول کے مہینے میں جو کچھ کرتے ہو بتلاؤ، تم کس کی یاد کو زندہ کرتے ہو؟ ہم کو بھی بتلا دو۔ چمٹے بجاتے ہو تو معلوم ہوتا ہے کسی چمٹے بجانے والے کو یاد کر رہے ہو، ڈھولک پہ تھاپ لگاتے ہو، رقص کرتے ہو، مجرا کرتے ہو، گاتے ہو، جھومتے ہو، سوانگ بھرتے ہو، جعلی داڑیاں لگاتے ہو، اور پھر ٹیپ لے کر گانے گاتے ہو، اور فرصت ملے تو مومنوں کو کافر بناتے ہو، کس کی یاد تازہ کرتے ہو؟ ہم کو بھی بتلا دو۔ اور ان میں سے کوئی ایک کام اگر میرے آقا نے کیا ہو تو ہماری غلطی نکال دو، ہم تو بڑے سیدھے سادے لوگ ہیں، آقا کا نام آ جائے گا ہم اپنی گردن کو جھکا دیں گے، ہمیں تو اس سے پیار ہے، ہم تو اس کی مہر کے غلام ہیں، ہم تو اس خط کو اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں، اپنی پیشانی پہ سجاتے ہیں جس پہ اس کی مہر لگی ہوئی ہے۔ ہم تو جانتے ہی اس کو ہے، کائنات میں کسی دوسرے سے ہماری واقفیت ہی نہیں ہے، اور وہ تو بھول سکتا ہے جس نے بہت سے لوگوں سے دوستی رکھی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں کس کا خط آیا ہے، اس کو تو غلطی لگ جاتی ہے جو ہرجائی ہو کہ پتہ نہیں کس نے سندیسا بھیجا ہے، کس نے پیغام بھیجا ہے، اور جس نے جی میں ایک کو بسایا، من ایک سے لگایا ہو، وہ تو اس کے خط کی خوشبو دیکھ کے کہہ دیتا ہے کہ مدینے سے خط آیا ہے۔ ہم کو بتلا دو، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے ساتھ تو کوئی لمبی چوڑی بحث کی بھی ضرورت نہیں، یہ زانی صاحب ویسے ہی بڑا زور لگا رہے تھے، اور بحث کی تو وہاں ضرورت ہے جن کے کوئی 15-20 ہے، اور پتہ نہیں اس کی مانتے نہیں ہو تو چلو اس کی مان لو، ہمارے لیے تو ایک ہی ہے کہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اور اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد کہ جب سے آمنہ کے لال کا چہرہ دیکھا ہے کسی دوسرے کے چہرہ دیکھنے کی حوث ہی نہیں رہی۔ ہماری تو بات ہی بڑی مختصر، ہمارے لیے تو اس ایک کا پیغام کا، ایک کا پیغام ہم کو سنا دو، ہمارے سر ماتھے، اور کہتے ہیں تمہارا دل اتنا چھوٹا ہے کہ ایک کے سوا اس میں کوئی بستا ہی نہیں۔ ہم نے کہا اتنا سچ ہے، اور یہ اس کی محبت سے لبالب بھرا ہوا ہے، اور اب اس میں کسی دوسرے کی محبت کا ایک قطرہ بھی ڈالے جانے کی گنجائش باقی خود خطا کار ہے، قصوروار ہے، غلطی ہو گئی ہے، اقراری مجرم ہے، ہمارا دل اتنا ہی ہے، اور اس سارے دل کو ہم نے بھر لیا ہے مدینے والے کی محبت سے۔
اب اس میں کسی دوسرے کی محبت کا قطرہ بھی ڈالا جا سکتا؟ تمہارا دل بٹھن سے بھی بڑا ہے کہ پاک پٹن سے لے کر بصرے تک ہر کی محبت اس میں پڑی ہوئی. ہم تم کو کچھ نہیں کہتے. ہم تمہیں دیکھتے ہیں کہ جھومتے ہو اور گاتے ہو کہ اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا. ہم تمہیں دیکھتے ہیں. تمہارا دل بہت بڑا ہے. کئی قصاب مل کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کریں تب بھی اس کو نہیں ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے. ہمارا تو ہے ہی اتنا سا، ہے ہی اتنا سا. اس لیے نہ کسی کو دیکھ کے مچلتا ہے، نہ کسی کا چہرہ دیکھ کے پھسلتا ہے. تم نے عشق کا نام سنا ہوا ہے اور ہم نے نام تو نہیں سنا، ہمارے رگو پے میں سرایت کیے ہوئے ہیں. ہم نے تو یہ سمجھا ہے کہ عشق تو ایک سے ہوتا ہے، پیار تو، اور اسی کو یار کہتے ہیں جو ایک کو مانے، اور جو جگہ جگہ جی لگائے اس کو یار نہیں کہتے، ہر جائی کہتے ہیں. تمہارے اور ہمارے پیار میں اتنا ہی فرق ہے جتنا شیخ سعدی نے کہا. اس نے کہا ایک بابا جا رہا تھا بازار میں، ایک خوبصورت خاتون وہاں سے گزری. بابا جی نے کبھی اتنی خوبصورت عورت دیکھی نہیں تھی. دل پکڑ کے بیٹھ گئے. اب پیچھے پیچھے چلنا شروع کر. اس نے کہا بابا تیری مت ماری گئی، بڑھاپے میں تجھ کو کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگا بی بی میں عاشق ہو گیا. اس نے کہا پھر عاشق ہی ہونا تھا بدبختہ، تو میری بہن پہ عاشق ہوتا جو مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. بابا کچا تھا. اس نے کہا وہ کدھر ہے؟ اس نے کہا پیچھے آ رہی ہے. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اس نے تھپڑ مارا زور سے. اس نے کہتا عاشق ہوتا تو پیچھے مڑ کے دیکھنا گوارا